مانگ کے آپ تک 2-4 جملے پہنچانا چاہتا ہوں۔ صابر اسے کہتے ہیں جس پہ سب مصیبتوں کی انتہا ہو جائے اور اس پہ صبر کرے، اسے صابر کہتے ہیں۔ شاکر اسے کہتے ہیں جس سے نعمتیں چھن جائیں، جس سے نعمتیں چھن جائیں اور پھر وہ اس پہ شکر کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شاکر کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا، اولاد سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کی سہولت اللہ نے حضرت ایوب نبی کو دی تھی، اور حضرت ایوب نبی عبادت میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ ابلیس ملعون اگر آپ کی توجہ ہو، حضرت ایوب نبی کی عبادت کو دیکھ کے شیطان نے توحید سے کہا کہ اگر تو اس سے نعمتیں چھین لے، اس سے رزق چھین لے، اس سے اولاد چھین لے، پھر یہ تیری عبادت کرے، پھر یہ تیرا شکر کرے، پھر میں مانوں گا یہ کہ تیرا صابر نبی ہے، تیرا شاکر نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو نے دیکھا نہیں، یہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ شکر بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں تو آزما، تو امتحان لے۔ اللہ نے حضرت ایوب نبی سے سب سے پہلے مال لینا شروع کیا۔ جیسے جیسے اللہ مال واپس لیتا گیا، جناب ایوب کا صبر بڑھتا گیا، شکر بڑھتا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک ایک کر کے اولاد کی نعمت واپس لینا شروع کیا۔ جناب ایوب کا شکر بڑھتا گیا، صبر بڑھتا گیا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا تو اپنے نبی کو ایک بیماری میں مبتلا کر اس سے دنیا چھوڑ دے، دنیا کیا کرے؟ تنہا کر دے، چھوڑ دے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اس مرض کی وجہ سے اہل علاقہ نے جناب ایوب علیہ السلام سے قطع طلق کر دیا، تعلق توڑ دیا۔ ایک جناب ایوب کی بیوی جن کا نام رحمہ یا رحیمہ تھا، یہ خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے، کس خاندان سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب سب نے چھوڑ دیا تو جناب رحمہ یا رحیمہ کیا کرتی تھی؟ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی، کچھ اناج ملتا، اس سے گھر کا کام چلاتی، نظام چلاتی۔ آخر میں لوگوں نے کہا کیونکہ یہ ان کی بیوی ہے حضرت ایوب کی، جب وہ ان کے پاس سے آتی ہے تو یہ اس مرض میں مبتلا ہو کے ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ مرض ہمیں بھی لگ جائے گا، اچھوت کی بیماری بن جائے گی۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت رحمہ کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے ہماری بستی میں نہیں آنا۔ توجہ ہے جی؟ اسی جملے پہ وہ اتنا گریہ ہو جائے گا، اتنی عبادت ہو جائے گی کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ رحمہ یا رحیمہ بی بی کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھروں سے لا تعلق کر دیا کہ آپ ہمارے گھروں میں نہیں آئیں۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا آپ اس طرح کریں، یہ ایک چوک ہے، چوراہا ہے، 4 راستے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دیں، جو قافلے گزرتے ہیں وہ آپ کو کچھ عطیہ دیں گے، کچھ نذرانہ دیں گے، اس سے ہمارا جو گھر کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ بی بی چوراہے پہ آ جاتی، چوراہے سے کچھ ملتا، گھر آ جاتی، جناب ایوب نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ ایک دن اسی چوراہے پہ بیٹھے تھے، ہم رو کیوں رہے ہیں؟ ہم اپنی ماں بہنوں کو لے کے بازاروں گلیوں میں کیوں آتے ہیں؟ اب یہ جملہ سمجھیے گا اور اس پہ گریہ اتنا ہو جائے گا ملکہ شام آپ کو اجر عطا فرمائے۔ زوار جی بی بی اس چوک پہ آئیں، چوک پہ بیٹھیں، اپنے دونوں ہاتھ، عرب کا دستور تھا کہ جس بی بی کے یا جس بندے کے دونوں ہاتھ سر پہ ہوتے تھے لوگ سمجھ لیتے تھے یہ سوالی ہے۔ کون ہے جی؟ سوالی۔ بی بی نے ایسے ہاتھ رکھا، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، جب قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے تو ان کا جو سردار تھا وہ اتر کے اس مستور کے پاس دیکھے، کہتے ہیں مخدومہ معظمہ آپ شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو کوئی سوال ہے؟ بی بی نے کہا میرے شوہر بیمار ہیں، عارضے میں مبتلا ہیں، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں،
کوئی ہدیہ کوئی نذرانہ مل جائے تاکہ میں اپنے گھر کے کفالت کا نظام چلا سکوں۔ اس نے کہا جی آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا حضرت ایوب۔ اس نے کہا ایوب جو نبی اللہ ہے؟ بی بی نے کہا جی ہاں وہ نبی اللہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا ان کی جو زوجہ ہے وہ تو حضرت یوسف کے خاندان سے تھی۔ بی بی نے کہا واقعاً میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے خاندان کی جو مستورات ہیں ان کے سر کے بال سنہری ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں واقعاً ان کے خاندان سے ہیں آپ اپنی چادر ہٹا کے ہمیں اپنے بال دکھائیں۔ اگر آپ ہمیں بال دکھائیں گی، اگر آپ کے بال واقعی سنہری ہوئے ہم آپ کو ہدیہ نذرانہ پیش کریں گے۔ بی بی نے رونا شروع کیا، رو کے فرمایا میرے شوہر نے وقت نذرانے کا کہا تھا، بال دکھانے کا نہیں کہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لوں گی، اجازت لے کے اگر میرے شوہر نے کہا تو پھر میں آپ کو اپنے سر کے بال دکھا کے آپ سے معاوضہ آپ سے ہدیہ طلب کر لوں گی۔ ماتمی عزادارو اتنا کہنا تھا، بی بی اٹھ کے گھر آئی۔ بی بی کو روتا دیکھ کے جناب ایوب نبی نے کہا میرے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلایا ہے؟ جناب رحمہ نے کہا ایک قافلہ آیا، انہوں نے پوچھا آپ کے شوہر کا نام، میں نے بتایا حضرت ایوب۔ انہوں نے کہا ان کی جو زوجہ ہے وہ حضرت یوسف کے خاندان سے ہیں، اگر آپ یوسف کے خاندان سے ہیں آپ اپنے سر کے بال دکھائیں۔ بالوں کا نام آنا تھا، جتنی بیماری میں تھے جناب ایوب علیہ السلام بستر سے کھڑے ہوئے سجدے میں گرے، مالک اللہ تو نے مال لیا میں نہیں بولا، تو نے اولاد لی میں نہیں بولا، تو نے بیماری میں مبتلا کیا میں نہیں بولا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی نامحرموں کو اپنے بال دکھائے۔ یہاں پہ جناب ایوب کا صبر ٹوٹ گیا، آوازیں توحید آئی، ایوب تو یاد رکھنا جنہوں نے میرے دین پہ سب کچھ قربان کرنا ہے نا، 10 محرم 61 ہجری کربلا کے ٹیلے پہ جانا، تو اپنے بیوی کے بال دکھانے سے محروم ہے۔ میں تجھے وہ دکھاؤں خاندان نبوت جن کی چادریں چھن جائیں گی، جن کی عورتیں قید ہو جائیں گی، وہ شام کے بازاروں اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من البر۔ ایوب نبی نے کہا مالک اللہ کوئی ایسا قافلہ ہے جو یہ سب کچھ کر کے دکھائے گا؟ فرمایا ہاں میرے نبی محمد مصطفیٰ کی ذریت۔ عزادارو 10 محرم آ گیا، 1.25 لاکھ انبیاء ٹیلوں پہ، جناب ایوب نبی رحمہ بی بی کے ساتھ وہاں پہ تشریف فرما۔ عصر عاشور کے وقت جب خیموں کو آگ لگی، عظم اللہ اجورکم، جب خیموں کو آگ لگی ادھر بیویوں نے باری باری باہر نکلنا شروع کیا۔ آخر میں ملکہ شام نے مولا سجاد کو پشت پہ اٹھا کے باہر لائی۔ جناب ایوب سجدے پہ گر گئے، دیکھے کہتے ہیں سجاد یہ تیرا حوصلہ ہے، کبھی شام کے بازار میں کبھی کوفہ کے دربار میں وہ پھوپھیوں کے سر ننگے، وہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ کوئی قافلے والے میری بیوی کا سر دیکھے اور تیری بیویوں کے سر، اور سروں پہ چادر نہیں، نوکے سنا پہ سر موجود ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، آل رسول قید ہو کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار، اللہ لعنت اللہ ہے۔